الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا اما بعد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین محترم، محرم کے ایام کا آغاز ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عاشق کے ذہن میں کربلا، عاشورہ، کربلائیوں کا، حسین کا تصور ہے، عباس کا تصور ہے، زینب کا تصور ہے، سکینہ کو یاد کرتے ہیں، علم ذہن میں ہے، زیارت ذہن میں ہے، اور کچھ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہر چاہنے والے کا شیڈول تبدیل ہو گیا ان ایام میں۔ اگر در و دیوار پر نگاہ کریں تو عجب سوگواری دکھائی دیتی ہے۔ البتہ میں نے عرض کیا کہ عاشق اس طرح کا احساس رکھتے ہیں، اور عاشق یقیناً حسینی ہوتے ہیں۔ البتہ ہر کوئی اپنی سمجھ اور اپنی توان کے مطابق جو جتنا اپنے آپ کو سید الشہداء علیہ السلام کے قریب دیکھتا ہے وہ اسی طرح وابستگی کا احساس کرتا ہے۔ یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایام عزا کے شروع ہوتے ہی جب جگہ جگہ دنیا میں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو تین طرح سے محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق امام حسین علیہ السلام سے کیا ہے، اس عزاداری سے کیا ہے، لوگوں کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور صاحب عزا کے حوالے سے ہم کیا دیکھتے ہیں۔ اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو زیادہ تر جو احساس نظر آتا ہے، جو تعلق نظر آتا ہے، وہ احساسات اور عواطف کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے مربوط ہے، یعنی گریہ، ماتم، بکا، عزاداری، سینہ کوبی، اور اس حوالے سے اگرچہ اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو یہی شہرگ حیات ہے، عزاداری ہے کہ جس کے وسیلے سے ہم زندہ ہیں، اسلام زندہ ہے، جس کے ذریعے سے قومیں حیات پا رہی ہیں۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے کونے کونے میں حسین حسین ہو رہا ہے۔ آپس میں کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں، ایک دوسرے کے نظریات سے اگر ہم مفاہمت نہ کر سکتے ہوں، اگر ایک دوسرے کے نظریات میچ نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود فرش عزا پر آ کر سب ایک ہو جاتے ہیں اور ایک ٹائٹل اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حسینی ہیں ہم حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں ظاہر ہے کہ ایک طرف حق ہوتا ہے، اور مظلوم کربلا کی ہستی ایسی ہے کہ جسے ہر کوئی حق سمجھتا ہے۔ شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ ہر ایک کے ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک کے ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ یقیناً وہ شخص بہت بدقسمت ہوگا کہ جسے حسین ابن علی سے عشق نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محسن اسلام ہی نہیں، محسن انسانیت بھی ہیں۔ کربلا کا ذکر، کربلائیوں کا ذکر انسان کا حقیقی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کو کیسے خرچ کرنا ہے یہ اہم ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر کام کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں، اس کی تیاریاں کرتے ہیں، کس انداز سے کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، مناسک کو سیکھنا، باقی تمام امور کو انجام دینا۔ تو اسی طرح سے ان ایام کے بھی یقیناً کچھ آداب ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، کچھ طور طریقے ہیں۔ یقیناً ان طور طریقوں پر ہر کوئی چلتا ہے، عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے،
اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنی اپنی توان اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی کورس کرنا ہو، کوئی ایجوکیشن حاصل کرنی ہو، کسی یونیورسٹی کالج اسکول میں ایڈمیشن لینا ہو، کسی انسٹیٹیوٹ میں جانا ہو، تو اس کی خاص شرائط ہوتی ہیں۔ کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس خاص عمر تک کے افراد یہاں پر آ سکتے ہیں، جنس کے تعلق سے اس جگہ پر صرف مرد ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اس جگہ پر صرف خواتین آ سکتی ہیں، یا اس طرح سے خاص شرائط بہرحال ہوتی ہیں، تجربہ کتنا ہو اور یہ سارا کچھ۔ اگر عبادت گاہوں پر ایک نظر دوڑائیں تو دیکھتے ہیں کچھ افراد ایسے ہیں جو مندروں میں جاتے ہیں، کچھ چرچ میں جاتے ہیں، کچھ مساجد میں جاتے ہیں، اور ہم عام روٹین میں نہیں دیکھتے کہ کوئی عیسائی مندر میں جائے یا مسجد میں آئے، یا کوئی مسلمان جو ہے وہ چرچ میں جائے اپنی عبادت کو انجام دینے کے لیے۔ لیکن ذکر حسین ابن علی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت گاہ میں ہر کوئی آتا ہے اور ہر کوئی آ کر بساط بھر اپنا حصہ ڈالتا ہے اور اس عبادت میں شامل ہونے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ ایسی یونیورسٹی ہے، یہ ایک ایسی دانشگاہ ہے کہ جس میں ہر کسی کا داخلہ آزاد ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے، کسی رنگ، کسی نسل، کسی جنس کا ہی کیوں نہ ہو، کسی عمر کا کیوں نہ ہو، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ انسان جو صاحب ضمیر ہے، اس کو اس دانشگاہ میں آنے سے کوئی نہیں روکتا، اور اس کے لیے ہر قسم کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا دسترخوان ہے کہ جس سے ہر کوئی فیض یاب ہو سکتا ہے اور ہوتے ہیں لوگ۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گی کہ جو موضوع جس کے متعلق گفتگو کرنا چاہتی ہوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغام کربلا انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ پیغام کربلا ایک وقت سے تعلق نہیں رکھتا، ایک خاص وقت تک محدود نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک تا قیام قیامت یہ پیغام جاری و ساری رہے گا۔ اور یہ کرم ہے حسین ابن علی کا، یہ لطف ہے، احسان ہے حسین ابن علی کا کہ جب تک انسان رہے گا، انسانیت کا تذکرہ آئے گا تو حسین ابن علی کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ ہم کس حوالے سے کربلا کو دیکھتے ہیں یہ اہم ہے۔ جب واقعات کربلا کا ایک جائزہ لیتے ہیں تو ایک جگہ پر ہمیں ایک جملہ ملتا ہے، یقیناً یہ وہ خاندان ہے کہ جن کا ہر قدم، جن کا ہر فعل، ہر قول و گفتار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان چونکہ اس کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، اس کی سوچ محدود ہوتی ہے، اس کی فکر بستہ ہوتی ہے، تو وہ پہنچ نہیں پاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا جب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے وقت کے ظالم اور مستکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جملہ کہا اور ارشاد فرمایا ما رأیت الا جمیلا۔ میں انشاءاللہ ان پروگراموں میں اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی تو یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ جب ہم مجالس عزا برپا کرتے ہیں اور یہ محافل برپا کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جس چیز کی طرف اہمیت دی جاتی ہے وہ صرف گریہ، بکا اور کربلا والوں کے اوپر ڈھائے جانے والے ظاہری مظالم ہیں کہ جن پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اگرچہ اس چیز سے انکار نہیں ہے کہ یہی ہماری حیات کے ضامن ہیں۔ عزاداری کرنا اور گریہ کرنا ظاہر ہے کہ جب معصومین علیہم السلام نے اس حوالے سے اس قدر تاکید کی، یہاں تک ملتا ہے کہ جب ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام محرم کا چاند نمودار ہوتا تو اس قدر زار و کتار روتے اور فرماتے کہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جب کفار و مشرکین کے لیے اس مہینے میں جنگ کرنا حرام سمجھا گیا ہے، لیکن اس مہینے میں ہمارے خون حلال سمجھے گئے اور ہماری حد کے حرمت کی گئی۔ یقیناً پوشیدہ نہیں ہیں وہ احادیث و روایات کہ جہاں یہ ذکر ملتا ہے
کہ اگر کوئی حسین ابن علی پر گریہ کرے یا کسی کو رلائے تو اس کے لیے اس قدر مقامات بلند و بالا کا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا گریہ و بکا کی نفی کرنا ممکن نہیں، اور کسی میں یہ جرأت نہ ہونی چاہیے، نہ ہے کہ اس سے اختلاف کر سکے۔ لیکن کیا کربلا کا پیغام منحصر ہے صرف اس چیز میں کہ اس ذریعے سے انسان اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے کوشش کرے، یا نہیں؟ ہمیں گہرائی میں جا کر اس پیغام کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کا عمیق مقصد کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں اور اپنی وہ خوبصورت وصیت بیان کی ہے، تو کیا ملتا ہے اس میں کہ میں نانا کی امت کی، جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ کس چیز کا ذکر کیا حسین ابن علی نے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اصلاح ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے حسین ابن علی کا پیغام، بلکہ ہمارے زمانے کے لیے بھی ہے، ہمارے بعد والے زمانے کے لیے بھی ہے، اور پہلے والے زمانے کے لیے بھی ہے۔ تو اصلاح کس کی؟ نانا کی امت کی اصلاح۔ لہٰذا افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا کسی صورت میں بھی۔ کبھی بھی یہ تصور نہ کیجئے کہ صرف گریہ کر لینے سے، صرف بکا کر لینے سے مقصد امام حسین علیہ السلام کامیاب ہے، اور اس کے علاوہ بعض نادان فکر، یا میں کہوں گی کوتاہ فکر افراد جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام صرف کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں تو بعض اوقات صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعت کی اصلاح، یہ پیغام صرف تشیع کے لیے ہے، اور کبھی ہم اس طرح سے حد پار کر جاتے ہیں کہ اپنی مجالس و محافل میں صرف دوسروں کو مورد خطاب قرار دیتے ہیں اور اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہیں، یہ کوتاہ فکری ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ذوات مقدسہ بہت بالا تر ہیں، اور ان کا پیغام انسانیت کے لیے ہے، ان کا پیغام ساری امت کی اصلاح کے لیے ہے، اور وہ سب کو پکار رہے ہیں اور بلا رہے ہیں۔ حسین ابن علی کا مکتب وہ مکتب ہے کہ جہاں اگر ایک انسان بھی انحراف کو چھوڑ کر راہ ہدایت پر آ جائے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم انشاءاللہ اس موضوع پر پروردگار عالم کی مدد طلب کرتے ہوئے گفتگو کریں گے، اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ بھی شامل ہونا چاہیں اس پروگرام میں تو آپ اپنی گفتگو یا اپنے سوالات کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ای میل کر سکتے ہیں، اور فیڈ بیک بھی دینا چاہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ای میل ایڈریس جو ہے وہ اسکرین پر اس وقت آ رہا ہے۔ لہٰذا آپ اگر شامل ہوں تو ہمیں خوشی ہوگی، اور ہم یہ محسوس کریں گے کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ای میل ایڈریس ہے feedback@hidayat.tv۔ بہت شکریہ۔ اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھانا چاہوں گی، یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ اجر و ثواب عزاداری کا، اجر و ثواب کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کو عبادت کہا گیا، اس کو یہ کہا گیا کہ جو فرد بھی اس ذکر کو آگے بڑھائے گا اس کے لیے بلند ترین درجات اور مقامات کا ذکر ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ کیسے ذکر کیا جائے اور کیسے گریہ کیا جائے؟
اور کیا سمجھا جائے کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا ما رأیت الا جمیلا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ہم بیان کریں گے. کربلا والے اس راہ میں دی جانے والی ہر قربانی کو جمیل دیکھتے ہیں، خوبصورت دیکھتے ہیں، انہیں اس میں زیبائی کا پہلو دکھائی دیتا ہے. مظلومیت، ظلم و ستم ایک پہلو ہے کربلا کا، ایک صفحہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے میسیج ہیں کہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو سچے حسینی بننے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یقیناً سفینہ نجات کہا گیا حسین ابن علی کو، سفینہ نجات. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، جو پیچھے رہ جائے اس کے لیے نجات نہیں ہے. اور اگر کوئی نادان آگے نکلنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے بھی نجات نہیں ہے یقیناً. کیسے گریہ کیا جائے، کیسے ذکر کیا جائے؟ آیا فقط چند لحظے کے لیے جب ذکر مصائب ہوتا ہے آنسو بہا دینا وہی اشک ہیں یہ کہ جن کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مکھی کے پر کے برابر بھی حسین ابن علی پر گریہ کرے تو وہ آمرزیدہ ہے، بغیر کسی معرفت کے، بغیر کسی شناخت کے، یا نہیں گہرائی میں جا کر شناخت حاصل کر کے یہ ذکر کیا جائے، شناخت کے ساتھ گریہ کیا جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ، ایک چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو بلا سبب نہیں روتا، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گریہ کرتا ہے، اور اس کا گریہ ایک پیغام کا حامل ہوتا ہے. یقیناً سمجھدار افراد اس پیغام کو پا لیتے ہیں اور پھر اس وجہ تک پہنچ جاتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. کیا ہمارا رونا ایک بچے سے کمتر ہے؟ ہونا چاہیے ایسا. جب ایک بچہ بلا سبب گریہ نہیں کرتا تو یقیناً ایک حسینی جب گریہ کرتا ہے تو یہ گریہ اس کے اندر سے اٹھتا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب حزن شدید ہوگا. جب حزن شدید ہوگا اور اس کا احساس ہمارے قلوب پر حاوی ہوگا تو پھر حقیقتاً اس گریے کو ہم بامعرفت گریہ سمجھ سکتے ہیں. کیا کریں؟ یہ حزن حقیقی کیسے پیدا ہوگا؟ کیا راستہ ہے کہ حقیقتاً ہم یہ پہچانیں کہ حسین ابن علی نے یہ قیام کیوں کیا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ چیزوں پر غور کیا جائے. سب سے پہلے یہ پہچانا جائے کہ امام کون ہے. امام کی شناخت، امام کا جاننا بہت اہم ہے، اور اس کے بعد زمان کو پہچانا جائے، زمانہ کیا ہے، اور پھر امام کے ارادے سے واقف ہونا ضروری ہے. جب انسان امام کی معرفت حاصل کرے، زمان کو پہچانے، ارادہ معصوم تک پہنچنے کی کوشش کرے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق کے معرفت ادا ہو سکتا ہے. یعنی شناخت کی پہلی سٹیج پر جہاں ہم کھڑے ہیں اور پھر اس کے بعد وہیں پر جم کر کھڑے رہ گئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. شناخت گہری ہونی چاہیے، اس کے عمق تک دیکھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد خود سازی ضروری ہے. ہم جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو ایک جملہ پڑھتے ہیں محیا یا محیا محمد و آل محمد. کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ان جیسی زندگی کی دعا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام
جیسی زندگی عطا فرما. صرف یہی نہیں مومنات گرامی، ناظرین محترم، مومنین و مومنات محترم، ناظرین و سامعین گرامی، صرف ان جیسی حیات نہیں بلکہ ایک حقیقی حسینی وہ ہے کہ جس کے اندر حسین ابن علی زندہ ہیں. یعنی اگر میں زندہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پیغام زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا پیغام زندہ ہے. کیا فرمایا ہمارے آقا نے؟ جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے کہ مولا حسین ابن علی انحراف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، فضیلتوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں سے رذائل کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیا خوبصورت جملہ ہے. کل یوم عاشورا، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. ہر دن عاشورا ہے، ہر زمین کربلا ہے. بس حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام ہماری جانیں اگر اس قابل ہیں تو ان پر قربان ہو جائیں. صرف محرم تک محدود نہیں ہے ان کا پیغام. صرف محرم میں ان کی یاد حسینی کے دل میں زندہ نہیں ہوتی، بلکہ سارا سال ضرورت ہے کہ ہم سچے حسینی رہیں. اور اگر ہر چاہنے والا یہ تہیہ کر لے کہ ہر سال ایک ارزش کو اپنے اندر زندہ کرے گا، ایک بدی کو، ایک رذیلت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، تو آپ دیکھیے کہ کتنا انقلاب آ سکتا ہے. حسین ابن علی در حقیقت انقلاب کا نام ہے، اور یہ انقلاب اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے. ہمارا مولا وہ ہے کہ جو بے بانگ دہل اعلان کر رہا ہے کہ حیات من ذلہ، یہ فرما رہا ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی کوئی حسینی کبھی یزیدیت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. کوئی حسینی دنیا میں ایسا نہیں کہ جو ظالم کا ظلم سہے. یہ قانون بنا دیا حسین ابن علی نے. اور انشاءاللہ ہم آگے چل کر تفصیل سے اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے. یہ دین، یہ توحید، یہ قرآن، یہ اسلام، یہ سب کچھ اگر زندہ ہے تو اس کے خون کی وجہ سے ہے. حسین ابن علی نے ایسا قدم اٹھایا، حسین ابن علی نے ایسا کردار ادا کیا، اور ان کے باوفا اور بہترین ساتھیوں نے ایسی قربانیاں دیں کہ یہ سب کچھ زندہ ہے. اور اس کے طفیل ہم زندہ ہیں. اس کے طفیل ہم سر اٹھا کر آج دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب میرے مولا امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی گئی، کیا کہا گیا؟ مدینہ میں ان کی مرضی کے خلاف کہا گیا کہ حسین یزید سے بیعت کر لو. امام کون ہے جو اس کو اس لائق نہیں سمجھتے، اس کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے ہیں؟ اب یزیدی کون ہے جو کہ دھوکے کے ساتھ، دھمکی کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ حضرت سے بیعت چاہتے ہیں، اور میرے مولا مکہ یا مدینہ میں اس سے برخورد نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا مکہ سے عراق کی قصد کے لیے میرے مولا نکلے ہیں. آپ دیکھیے راستے میں کوفہ والوں کے خطوط آئے ہیں، ان کے دعوت نامے پہنچے ہیں، اور جہاں آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ یزید کی خلافت کو قبول کریں، وہاں پر کوفہ والے کیا کہتے ہیں؟ کوفہ والے دعوت دیتے ہیں کہ مولا آپ آئیے اور آ کر یہاں پر حاکمیت کیجئے، اور یہاں پر آ کر آپ ہدایت کا سامان فراہم کیجئے، اور وہ سارا کچھ. آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام ہی نہیں
بلکہ کوئی بھی آزاد انسان ان حالات کو قبول نہیں کر سکتا. کوئی بھی ایسا انسان کہ جس کے اندر زندگی کے آثار ہیں، جس کا دل زندہ ہے، جو ارزشوں سے واقف ہے، جو انسانیت کے مقام سے آگاہ ہے، جو اپنے نفس سے آگاہ ہے، جو خدا کو پہچانتا ہے، جو اس کے پیغام پر ایمان رکھتا ہے، ممکن نہیں کہ وہ یزیدیت کے سامنے ہاں کہہ دے. اور یہ ایک ایسی نہ ہے سید الشہداء علیہ السلام کی کہ جس کے بعد ساری طاقتیں ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، ظلم کی، استکبار کی طاقتیں. اور اگر کچھ ہے تو وہ حق ہے اور وہ حقیقت ہے. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس چال کو رد کر دیا اور اس بیعت کے سوال کو ساری زندگی کے لیے دبا کر ختم کر دیا، اور یزید کے سامنے خضوع نہیں کی، اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ جو خدا کا نافرمان ہو، جو رسول کا نافرمان ہو، جس کی حرکتیں خدا اور رسول کی تعلیمات کے خلاف ہوں، وہ خلافت کا اہل نہیں ہو سکتا ہے. اور خصوصاً اگر وہ اسلام کے نام پر حکومت کرنا چاہے تو اس انداز میں آپ دیکھیں کہ اس منحرف شخص کی شخصیت کو پوری دنیا کے سامنے لا کر واضح انداز میں پیش کیا. کیا خوبصورت انتظام کیا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ بچوں اور بیویوں کو ساتھ مت لے کر جائیے، لیکن حسین ابن علی، آج ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست بری چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کی ظاہری دنیا کی سیاست جو کہ کثیف ترین اور گندی ترین شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، ہم نے سمجھا سیاست صرف یہ ہے. بہت سے لوگ جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے کہنے لگے کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی. آؤ دیکھو کہ کس انداز میں انتظام کیا کہ ہر جگہ پر ایسے آثار چھوڑے کہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام حقیقی دین کے پیغام کی شکل میں زندہ رہا. وہ روانہ ہونا مدینہ سے اس انداز میں کہ پورا کنبہ ساتھ لے کر میرے مولا چلے ہیں، تو یقیناً ایک شہر سے، ایک محلے سے جب پورا خاندان چل پڑتا ہے تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ وجہ کیا ہوئی. اور اس کے بعد جب مکہ میں تشریف لے گئے ہیں تو وہ زمانہ کہ جب پوری دنیا سے حاجی حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سید الشہداء نے بندھے ہوئے احرام کو کھول دیا اور مکہ چھوڑ کر چل دیے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں چلے گئے، کیا وجہ تھی. اس طرح دنیا تک یہ پیغام پہنچے گا کہ حج کرنے نہیں دیا گیا اور حاجیوں کے لباس میں حسین ابن علی کے خون بہانے کا انتظام کیا گیا. کیوں ایسا کیا گیا، کیا وجہ تھی؟ تو وجہ بیان ہوگی کہ بیعت طلب کی گئی، تو کیوں بیعت نہیں کی؟ تو بیان کیا جائے گا کہ وہ اس کا اہل نہیں تھا. کیوں اہل نہیں تھا؟ اس لیے کہ اس کی یہ صفات تھیں، اس لیے کہ وہ ان رذائل کا مالک تھا، اس لیے کہ وہ اس خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اسلام کے خلاف تھا اس کا سارا کردار. اس لیے اس کے کردار پر وہ اس قابل نہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر ان چیزوں کو دہرایا جائے، ان چیزوں پر گفتگو کی جائے. اس قابل نہیں ہے یزید کا کردار کہ کوئی شریف اس کو دہرا سکے. لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے میرے مولا نے، میرے آقا نے اس کا انتظام کیا اور کس انداز میں سید الشہداء کا کردار رہا، آپ کے اعمال کس طرح سے رہے. سارے راستے میں کربلا پہنچنے کے بعد، پانی بند ہونے کے بعد کس انداز میں موعظہ کیا، نصیحت کی، دوسروں کو اس طرف بلایا. اور پھر شریکت الحسین کا کردار کہ حسین ابن علی نے جو کچھ اپنی جھولی میں تھا سب کچھ وار دیا، اور پھر سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا
اس رسالت کو انجام دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بیوی زینب ام کلثوم اور سید سجاد جناب سکینہ اور اہل بیت کے ہر فرد نے کس انداز میں دنیا والوں کو حقائق پہنچائے اور بتائے، یقیناً ہم آئندہ کے پروگرامز میں بہتر انداز میں سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بس کچھ ذکر مصیبت کے بعد ہم آپ سے آج کے پروگرام کے حوالے سے اجازت چاہیں گے۔ غالباً علامہ جوادی کا یہ کہ اشعار ہیں جو کہ محرم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ لو عزادارو محرم کا زمانہ آ گیا، چاند کیا نکلا زمانے پر اندھیرا چھا گیا، آئے رخصت کے لیے نانا کے روزے پہ حسین، ایسی فریاد کی کہ روزہ شاہ کا تھرا گیا، کون جانے کس لیے ہے لرزاں، کون جانے کس لیے لرزاں ہے قبر فاطمہ، اس سے پوچھو چھٹ کے جس کی گود کا پالا گیا، غیر ممکن تھا کہ رک جاتا غم شاہ اتنا ہی بڑھتا گیا جتنا اسے روکا گیا، لاکھ کوشش کی یزیدان زمانہ نے مگر وقت کے ہمراہ سورج اور بھی بڑھتا گیا، جب کوئی آنسو عزاداروں کی آنکھوں سے بہا دیکھنے والوں کے سینوں کو بھی برماتا گیا، ماتم شبیر کی یہ 14 صدیاں ہیں گواہ، بے وطن جو تھا وہ اب سارے جہاں پر چھا گیا، کتنے ہی طوفان اٹھے ماتم شہ کے خلاف، کتنے ہی طوفان اٹھے ماتم شہ کے خلاف، اشک کا قطرہ ہر ایک طوفان سے ٹکرا گیا، ماتم شبیر میں اٹھتے گئے جتنے بھی ہاتھ، مادر شبیر کا دست دعا اس پر رہا۔ ناظرین محترم، مدینہ کے گورنر نے مولا امام حسین علیہ السلام کو بلایا، میرے آقا تشریف لے گئے اور معاویہ کے موت کی خبر سنائی گئی، بیعت طلب کی گئی۔ شاعر کہتا ہے تاریک رات نور سے بیعت کرے طلب، شیطان لینا چاہتا ہے اختیار رب۔ یہ 27 رجب 60 ہجری ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں آج رات تم بھی سوچو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ مروان کہتا ہے یزید کی بیعت میں آپ کی دنیا و آخرت محفوظ ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں علی الاسلام السلام۔ میرے مولا نے اپنی ذمہ داری کو خوب نبھایا۔ جب یزید کفران نعمت کر رہا تھا تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، واللہ اس نہیں نے رکھی آبروئے دین، واللہ اس نہیں نے رکھی آبروئے دین، برباد کر کے رکھ دیا ظلم شریعت کو شدید کو، ہماری جانیں قربان اس نہیں پر۔ میرا مولا ساری انسانیت کو یہ سکھا گیا کہ باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کا مالک حسین ہے۔ لہٰذا جب بیعت کا سوال اٹھا، ماری کچھ ایسی ٹھوکریں تاج و نگین کو، یوں چھین لی حیات یزیدی نظام سے، بیعت کی پھر طلب نہ ہوئی نو امام سے، کربلا کے بعد کسی حاکم کسی بادشاہ کی یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ بیعت طلب کرے۔ حسین نے یزید کے اس انکار نبوت کو، انکار نعمت کو، سؤال بیعت کو شام کے محلوں میں دفن کر کے تا قیام قیامت یزید اور اس کے باپ دادا کے نام کو گالی بنا دیا اور جناب ابو طالب کے خون کی شرافت کا حق ادا کر دیا۔ یہ دنیا کو خبر دی کہ یزید سے بیعت کا مطلب دین سے جدائی ہے۔ فرمایا میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ہے کہ خلافت آل ابو سفیان پر حرام ہے، بس عزادارو حسین نے میرے مولا نے نانا کا مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، بیٹے بھائی بھتیجے ساتھ جانے کو تیار ہوئے، بچے اور سیدانیاں ساتھ ہیں۔ یہ حسین ابن علی کی تدبیر ہے جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسا کہ عرض کیا، جب میرے مولا ارادہ کر چکے
اب نانا کے روزے پر آئے، السلام علیکم یا جدہ، نانا آپ کا پیارا حسین آخری سلام کے لیے حاضر ہے، نانا امت رہنے نہیں دیتی۔ یہ کون حسین ہے عزادارو جسے رسول اپنی زبان چساتے تھے، جس کے بوسے لیتے تھے، جس کو سواری دیتے تھے؟ آج حسین اس نانا سے الوداع کر رہا ہے۔ نانا آج حسین زندگی سے بیزار ہے، کاش آج مجھے اپنی قبر میں لے لیتے۔ روتے روتے آنکھ لگی، رسول نے آغوش میں لیا، بیٹا بہت جلد میرے پاس جنت میں ہوگا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کربلا میں سے روز کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا۔ عزاداران سید الشہداء، ناظرین گرامی، ایک اور منظر سنو۔ اب حسین ماں کی تربت پر آتے ہیں، رخصت طلب کر رہے ہیں۔ اماں آپ کی قبر سے جدائی شاک ہے، لیکن امت یہ نہیں چاہتی۔ آج کل حاجی حج سے واپس آئے ہیں نا، ذرا ان سے پوچھ کر دیکھو، یہ عام انسان، عام حاجی ہیں کہ جب مدینہ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں تو کس دل سے آتے ہیں۔ ہر آنے والے سے میں نے پوچھا تو یہی کہتے ہیں کہ دل کٹ جاتا ہے، دل چاہتا ہے کچھ دن اور رہ لیں، اور جن کا اپنا شہر ہو، جس کے نانا کا شہر ہو، جس کی ماں وہاں مدفون ہو، زہرا کا نور نظر کیسے ماں کی قبر کو چھوڑ رہا ہوگا۔ کربلا کی سیدانیوں سے پوچھو، آج محلہ بنی ہاشم ویران ہو رہا ہے۔ 28 رجب اس محلے کے عجیب حالات ہیں۔ عباس و اکبر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں کہ کوئی اس طرف نہ آئے۔ ایک مرتبہ پتہ چلا سواریاں آ گئیں، کیا انداز ہے، محمل ہیں، پردے ہیں۔ اعلان ہوا کہ بیویوں سے کہا جائے آ جاؤ۔ سواریاں کیسی ہیں؟ میں نے عرض کیا عماریاں ہیں، محمل ہیں، اونٹوں پر پردے لگے ہیں، اور سوار کروانے کے لیے ہر بیوی کا وارث آگے بڑھتا ہے۔ فروا آئی ہوں گی تو قاسم نے بڑھ کے سوار کرایا، لیلہ کو اکبر نے سوار کروایا، کلثوم آئیں تو جلدی سے عباس آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ ایک جلیلہ خاتون آگے بڑھیں، جیسے ہی زینب کبریٰ نکلی ہیں، ایک مرتبہ اکبر و عباس آگے بڑھے ہیں، دوسری طرف سے سید الشہداء آگے بڑھے ہیں اور سوار کروایا۔ میرے ذہن میں وہ منظر آتا ہے 11 محرم کا، کہ جب سیدانیوں سے یہ کہا گیا کہ قافلہ تیار ہے، تو اللہ جانے زینب کے دل کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اور اس وقت کیا کیا منظر نہیں یاد آیا ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔